نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، کون سا؟ عذاب کا، نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنے رحمت کے ساتھ، یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی، سخت عذاب سے بچا لیا۔ وہ سخت عذاب کیا تھا؟ سورۃ الفجر میں آتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ان پہ عذاب کا کوڑا برسا، کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، وہ ہوا جو ان پر 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لیال و8 ایام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں، جیسے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں، درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں، آندھی چلنے پہ وہ گرے پڑے ہوں، ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے، پچھڑے پڑے تھے، درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے؟ یہ ہوا ان کا انجام۔ کون سی قوم؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی۔ اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں، اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے، اور انہیں اس کا بڑا مان تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت پہ قائم نہ رہ سکے، ساری قوت چھین لی گئی۔ اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ دیکھو عاد، جحدوا بآیات ربہم، ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ 2 قصور تھے ان کے، اللہ کی آیات کا انکار، احکامات کا انکار، اور رسولوں کی نافرمانی، تو مٹا دیے گئے۔ اور تیسرا قصور، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے پیروی کی ہر جبار، سرکش، عنید، اناد رکھنے والے، یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی، سرکش، دشمن حق کی پیروی کی۔ اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ اچھا، یہاں رسولہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے۔ جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے تو جمع کا صیغہ کس لیے؟ کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی، ان پہ پھٹکار پڑی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔
نیک کاموں سے بیزاری. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی، عذاب الہی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلط کار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے تو یہ جتنے بھی جبار عنید لوگ ہوتے ہیں یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر. اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بھی آپ کے والدین، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہو، دنیا کے نقصان ہو، کچھ بھی ہو، اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی. ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے کہ میرا باس ہے، مجھے اس کو خوش کرنا. کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے، مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے. اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے. اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے. وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے، وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے. اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا اور روایتیں بھی بدل جائیں گی. تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس نیت کے ساتھ تو پڑھی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر، اس کے رسولوں کو نہ مان کر، ان کی نافرمانی کر کے وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ حق سے اناد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں، وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ سنو، دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری، خیر اور بھلائی سے دوری، جنت سے دوری. قوم ہود علیہ السلام کی قوم. عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا یا اس سے نمٹ کر حق کو قبول کرنا ہی دراصل امتحان میں کامیابی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے. صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا. هو انشأکم من الارض اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو، منرلز ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار آبادی.
اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی، اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر. ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروہ، اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، قریب بھی ہے، مجیب، جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح، فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، بچے بعض اوقات ماؤں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں، پھر جا کے اماں سنتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو، وہ بہت جواب دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. قالو، کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ، یا صالح، اے صالح، یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوا، تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا، اتنا بریلینٹ تھا. مرجو رجا سے ہے، امید سے، جس سے امید ہو. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے، انہی کو آگے چلاؤ گے، پروموٹ کرو گے. یہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق، کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے. تمہاری ہوش مندی، ذہانت، سنجیدگی، متانت، وقار، یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے، خوب دنیا بناؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا. اور تم نرے مولوی نکلے. اتنہانا، کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہیں. اننا لفی شک، اور ہم تو شک میں ہیں، مما تدعونا، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، الیہ مریب، بے چین کرنے والے. یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے، بے سکون کر رہی ہے. یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی. بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے، کہ خلجان آمیز شک میں مبتلا ہے ہم، جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا، وہ بار بار پنچ کرتا ہے کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا، وہ کہتا تو درست ہے. اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی، یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟
تم تو مجھے نہیں بچا سکتے. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے، تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی. بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے. قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی؟ جو کچھ بڑے کر رہے تھے. ما یعبد آباؤنا، یعنی ایک دلیل کیا ہے؟ جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں، جھٹلا کیوں دیتے ہیں؟ کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے، ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا، ماں باپ تو نہیں نا. دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے وہ لیں گے؟ اللہ کی طرف سے آئی یہ بات، جو خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو. لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بے وقوف تھے، ان کو علم نہ تھا، وہ نہ جانتے تھے. اچھا، ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں. اچھا، ہمارے بڑوں نے کیا کہا، فلاں عالم صاحب کیا کہتے، فلاں بزرگ نے کیا فرمایا، فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے. وہ تو یہ نہیں کرتے. ایسے ہی کرتے ہیں نا. ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا. حق کو ماننا کیا ہے؟ کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے، جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں، جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے؟ کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی، وہ قبول ہی نہیں کرتی، ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں، کون سا کارڈ ایکسپٹ کرتا ہے؟ وہ جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں. اور یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے. دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے. لیکن ایک پیرالل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے اپنی کنوینئنس کے مطابق، اپنے کچھ مقاصد کے مطابق، کچھ سیاست کے مطابق، کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فما تزیدوننی غیر تخسیر، تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے، زیاں کاری ہی زیاں کاری. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہذِهِ ناقۃ اللہ، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی. تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا، چلو یہ نشانی دیکھ لو. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پہاڑ سے درآمد ہوئی تھی، بڑے سائز میں، اپنے اصلی سائز میں. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا، لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی. پر میں دیکھو یہ نشانی ہے، فذروہا، اس کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہنا، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے. ولا تمسوہا بسوء، کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو نقصان نہ دینا. فیأخذکم عذاب قریب، پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا، سنی انسنی کی. جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی، کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کی. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے کیا کہ فعقروها، مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو، جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا اس کو بھی مذاق سمجھا. ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ شک، اس پر بھی شک کیا. اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی، عقروها،
پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا. تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا. فقال، تو کہا، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، 3 ایام، بس 3 دن. قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے، اچھا عذاب آ رہا ہے، توبہ کرنے لگ گئے. ان کی توبہ قبول ہو گئی. لیکن انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا. پیغمبر نے کہا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، ذالک وعد غیر مکذوب. یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا. مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول. مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، یعنی عین وقت آ گیا. والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے عذاب سے. یہ یومئذ کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یوم کیوں ہے؟ یومئذ ہوتا ہے عام طور پر من کی وجہ سے. من خزی یومئذ، کہیں اس کو یومئذ نہ پڑھیں. ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا. کس چیز نے؟ ایک چیخ نے. کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی. بعضوں کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کے گھر بنا رکھے تھے. بہت مضبوط، طاقتور، صنعتکار لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے. اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک زلزلے نے، چیخ نے، چنگاڑ نے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ جا گرے. جاثم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا، اوندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا. کتنی ذلت کی بات ہے، منہ کے بل گرنا. تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کی چیخ کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ. سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا، اور ایسے پڑے کہ کأن لم یغنوا فیہا، وہ ویرانی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں، سب بجھ گئے. جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا، سرکش چیز. الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی. الا بعدا لثمود، خبردار ثمود کے لیے دوری ہے، لعنت ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ. کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی. کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارہ 90 سال کی تھی. قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو. فرشتوں نے آ کر سلام کیا. اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے کہ آ کر سلام کرتے ہیں. بے نیاز، غافل، بے پرواہ لوگ نہیں ہوتے. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام. یعنی یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلامن، ایک انداز ہے گفتگو کا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام. پراپر طریقہ وہی ہے السلام علیکم اور وعلیکم السلام.
فما لبث، سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے. فما لبث، نہ ٹھہرے، وہاں بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس، فوراً جا کے ان جاء بعجل حنیذ، تلا ہوا روسٹڈ بچڑا، بکرا نہیں بچڑا اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے، حالانکہ اجنبی لوگ تھے. حنیذ، حنیذ اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، بھنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی. فلما رأى، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ، لا تصل الیہ، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی آگے نہیں بڑھاتے، کھاتے نہیں. نکرہم، اجنبیت محسوس کی، خوف محسوس کیا. وأوجس منہم خیفہ، اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجس ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں. مثلا خافہ، خوف، پہلے ہی سپارے میں جو پڑھا تھا، لا خوف علیہم، آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، مستقبل کا خوف. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالی کی خشیت ہوتی. خشع، ایسا ڈرے انسان کہ جسم پر اثر پڑے، جسم دب جائے. خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا، تقوی سے، انجام کے خوف سے، ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. راع، روع، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا، احتیاط سے ڈرنا. لعلہم یحذرون، سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ بھی ڈریں، بچیں. اوجسا، دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا، ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل، کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا، اضطراب آمیز ڈر، راہب ہوتے ہیں نا. رعب، شدت خوف، کسی کا روب ہونا. اور اشفقہ بھی ڈرنا ہوتا ہے، خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب جس شخص کو یہ فرق نہیں پتا، وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا؟ وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں. انسان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسس نہ کرے. او جیسا، دل میں چھپایا. منہم، ان سے خیفہ، یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا، یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں، آپ خوف کا اظہار کریں، یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. اوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، وہ بھی پہچان گئے، کہنے لگے نہ مت ڈرو، گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کی ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا، اب خیر نہیں. مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو، اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.